أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من سلم له رمضان سلمت له السنة أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت کا یہ انعام ہے، احسان ہے، کرم ہے، فضل ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو ایک مرتبہ پھر رمضان المبارک مرحمت فرما دیا۔ یہ محض اس کا کرم ہے، یہ محض اس کا فضل ہے، یہ محض اس کا احسان ہے۔ اللہ رب العزت یہ تو قیامت تک رمضان آتا رہے گا، ایسا نہیں ہوگا کہ کسی سال رمضان نہیں آئے گا۔ قیامت تک کی ترتیب ہے، جب سال آئے گا، مہینے آئیں گے تو رمضان آئے گا۔ لیکن یہ بات یقینی ہے کہ اس زمین پر ایک رمضان تب بھی آئے گا جب ہم اس زمین پہ نہیں ہوں گے۔ رمضان ہوگا لیکن میں اور آپ نہیں ہوں گے، میں اور آپ اپنی قبروں میں ہوں گے۔ رمضان اس وقت تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو رمضان دیا ہے، اس رمضان کو غنیمت جانیں، رمضان کی برکتوں کو غنیمت جانیں، رمضان کی گھڑیوں کو غنیمت جانیں، رمضان کے دن اور رات کو غنیمت جانیں، اور جو رمضان کا مقصود ہے محنت کریں، کوشش کریں کہ وہ ہمیں حاصل ہو جائے۔ رمضان ایک مسلمان کو سب سے بڑا درس جو رمضان کا مہینہ دیتا ہے، جو روزے دیتے ہیں، تراویح دیتی ہے، وہ درس یہ ہے کہ ہر مسلمان اللہ کی اطاعت پر آئے، یہ نہ دیکھیں کہ کیا چیز ہے، یہ دیکھیں میرے اللہ کا حکم کیا ہے۔ یہ نہیں دیکھنا کہ یہ تو حلال ہے، مدینہ منورہ میں ہے، روضہ رسول کے سامنے ہے، رمضان کا وقت ہے، دن ہے، سامنے زمزم ہے، سامنے عجوہ کھجور ہے، زمزم کا پینا بھی ثواب ہے، عجوہ کھجور کا پان کھانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے لگائے ہوئے درخت کی کھجور کیوں نہیں کھا رہا بھائی؟ زمزم کیوں نہیں پی رہا کہ جس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ زمزم تو شفا کا باعث ہے، جس نیت سے پیا جائے وہ نیت اللہ پوری کر دیتے، کیوں نہیں پی رہا؟ کہتا ہے اللہ کا حکم نہیں ہے، اللہ کا حکم نہیں ہے۔ اس سے بڑھ کر اطاعت اور کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑھ کر فرما برداری اور کیا ہو سکتی ہے؟ تو رمضان المبارک ہمیں اطاعت کا درس دے رہا، فرما برداری کا درس دے رہا، اپنے نبی کے ساتھ نسبت کا درس دے رہا کہ میں اور آپ لوٹے اللہ کی اطاعت کی طرف، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، لوٹے اللہ کی طرف۔ اور پھر اس اطاعت پر یہ ہوتا ہے کہ اللہ وہ نعمتیں ایک مسلمان کے دسترخوان پر سجا دیتے ہیں جو عام دنوں کے اندر نہیں ہوتی۔ ہر آدمی رو رہا ہے مہنگائی مہنگائی مہنگائی،
لیکن افطار کے جب وقت بیٹھتا ہے تو دسترخوان نعمتوں سے بھرا ہوا ہے، دسترخوان پر اللہ کی نعمت ہے، ایک اطاعت پر اللہ کھلا بھی رہا ہے، مغفرت کا پروانہ بھی دے رہا ہے، اللہ برکتیں بھی دے رہا ہے، رحمتیں بھی دے رہا ہے۔ ایک مہینہ اطاعت کی اللہ دن اور رات ہی تبدیل کر دیتے ہیں، رات کو دن اللہ بنا دیتے ہیں۔ 12 بج رہے ہیں لیکن دن کا سماں ہے، دن کا سماں اللہ نے دن رات تبدیل کر دی ایک اطاعت پر۔ تو میرے محترم دوستو بزرگوں، رمضان کے اس پیغام کو سمجھیں، اللہ کی اطاعت پر آئیں، اللہ کی فرما برداری پر آئیں، اپنی زندگی کو نبی کی نسبت کے ساتھ جوڑ لیں، نبی کے ساتھ نسبت پیدا کر لیں، نبی کے ساتھ نسبت پیدا کر لیں۔ ایک انسان اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے، ہر انسان اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے، کیا وہ اس کے لیے دعویٰ کرتا ہے؟ کیا دعویٰ کرتا ہے مجھے اپنی اولاد سے محبت ہے، اعلان کر رہا ہے، جھنڈے لگا رہا ہے مجھے اپنی اولاد سے محبت ہے؟ دعوے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں بھائی؟ عمل بتا رہا ہے یہ اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے، اس کے دن رات کی محنت بتا رہی ہے یہ اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے، اس کی مشقت بتا رہی ہے یہ اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے، کڑی دھوپ میں بھی کما رہا ہے، نہ دن دیکھ رہا، نہ رات دیکھ رہا، نہ صبح دیکھ رہا، نہ شام دیکھ رہا، کہاں چلے رہا ہے؟ کیوں؟ اولاد سے محبت کرتا ہے، کسی دعوے کی ضرورت نہیں۔ تو پھر کیا وجہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آتی ہے دعوے کی ضرورت پڑتی ہے؟ میں عاشق رسول ہوں، اب دعوے کی ضرورت پڑ رہی ہے۔ کیوں دعوے کی ضرورت پڑ رہی؟ اس وجہ سے کہ عمل اس کے مخالف ہے۔ اگر عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہوتا نہیں دعویٰ کرنا پڑتا۔ عمل بتاتا یہ محمدی ہے، چہرہ بتاتا یہ محمدی ہے، لباس بتاتا یہ محمدی ہے، تجارت بتاتی یہ محمدی ہے، شادی بیاہ بتاتی یہ محمدی ہے، گھر کے اندر غم بتاتا یہ محمدی ہے۔ دعویٰ نہیں کرنا پڑتا، دعویٰ نہیں کرنا، آج دعویٰ کرنا پڑ رہا ہے، ثابت کرنا پڑ رہا ہے میں رسول اللہ کا عاشق ہوں۔ کیوں؟ عمل مخالف۔ تو میرے محترم دوستوں بزرگوں، گزارش یہ ہے کہ میں اور آپ اپنے نبی کے ساتھ نسبت جوڑیں، اللہ کی اطاعت، اللہ کی فرمانبرداری کریں، اپنے ایمان کا خیال کریں۔ میرے اور آپ کو ایمان اللہ نے دے دیا، قیمتی سرمایہ ہے، اس سے بڑھ کر کوئی سرمایہ نہیں ہے۔ سب سے بڑا سرمایہ جو کسی مسلمان کو دیا ایمان ہے۔ میں اور آپ شکر کرتے ہیں، ایک آدمی کے پاس چھوٹی گاڑی تھی، بڑی گاڑی آ گئی، شکر کرتا ہے، کرنا بھی چاہیے۔ چھوٹے گھر میں رہتا تھا، بڑے گھر میں آ گیا، شکر کرتا ہے، کرنا بھی چاہیے۔ کاروبار میں ترقی ہو گئی، شکر کرتا ہے، کرنا بھی چاہیے۔ ایمان اللہ نے دیا، کبھی شکر کیا؟ اللہ آپ نے ایمان دے دیا، اللہ آپ نے مسلمان بنا دیا، اللہ آپ نے ایمان مجھے دے دیا، وہ سرمایہ دے دیا جس کے لیے میرا نبی طائف کے میدان میں دوڑ رہا ہے، میرے نبی کے جسم سے خون بہ رہا ہے، وہ سرمایہ آپ کو مل گیا ہے۔ کبھی اس پر ہم نے اللہ کا شکر ادا کیا؟ صحابی ہجرت کر رہے ہیں، بیوی ساتھ ہے، بچہ ساتھ ہے، ہجرت کر رہے ہیں مدینہ منورہ، ابھی راستے میں ہیں، سسرال والے آ گئے، کہا تم تو جا سکتے ہو، بیٹی ہماری ہے۔ بیٹی نہیں جائے گی ہماری، بیوی لے گئے۔ تھوڑی دور گئے، ددیال والد آ گئے، چچا بھائی آ گئے، کہا تم تو جا سکتے ہو، یہ بچہ میری نسل کا ہے، یہ نہیں جائے گا۔ تھوڑی آگے گئے، کفار کی جماعت کھڑی ہوئی، کہا اتنی آسانی سے چلے جاؤ گے؟ تمہارا جو مال ہے مکہ کے اندر اس کا پتہ بتا دو۔ صحابی نے بتا دیا، میرا کہنا آسان، آپ کا سننا آسان۔ خدا کی قسم اگر اللہ زمین کو زبان دے دے،
جو صحابی جس زمین پر جو ہجرت کر کے جا رہا ہے وہ زمین بتائے گی وہ صحابی کس طرح روتے ہوئے گزرا ہے. بیوی بھی ساتھ نہیں ہے، بچہ بھی ساتھ نہیں ہے، مال بھی ساتھ نہیں ہے. نبی علیہ السلام کی خدمت میں پہنچتے ہیں، آپ علیہ السلام کے سامنے دو زانو ہو کر بیٹھ گئے ہیں اور آپ علیہ السلام کو کارگزاری سنا رہے ہیں، آنکھ سے آنسو بہ رہے ہیں. اللہ کے رسول بیوی بھی انہوں نے لے لی، اللہ کے رسول بچہ بھی انہوں نے لے لیا، اللہ کے رسول مال بھی انہوں نے لے لیا. میرا نبی کیا ارشاد فرما رہا؟ میرا نبی ارشاد فرما ربحت البیع، میرے صحابی نفع کی تجارت کر کے آیا، ایمان بچا کر لے آیا، نفع کی تجارت کر کے آیا، ایمان بچا لایا، نفع کی تجارت. میری اور آپ، میں اور آپ کس ایمان کی سطح پر زندگی گزار رہے ہیں؟ ایمان کی سطح کیا ہے؟ صحابہ کو اللہ نے ایمان دیا، پھر ساری صلاحیتیں ان کی ایمان کے لیے استعمال ہو رہی ہیں. ابو بکر کا پورا مال ایمان کے لیے استعمال ہو گیا، عمر کی بہادری ایمان کے لیے استعمال ہو رہی، عثمان کا مال جو ہے ایمان کے لیے استعمال ہو رہا. ہر صحابی کی صلاحیت سے میری اور آپ کی صلاحیت کا استعمال ہو رہا ہے. سوچیں ذرا بیٹھ کر، میں اور آپ اپنے ایمان کے لیے کتنی فکر کر رہے ہیں، کتنی سوچ ہے ہماری یہ ایمان ہمارے ساتھ چلا جائے. پھر کیا ہوتا ہے کہ جو لوگ ایمان پر زندگی گزارتے ہیں، ایمان ہی کے لیے جیتے ہیں، ایمان ہی کے لیے مرتے ہیں، پھر جب ان کے انتقال کا وقت آتا ہے تو اس طرح ہوتا ہے. بلال حبشی دنیا سے جا رہے ہیں، پاس بیٹھی ہوئی بیوی رو رہی ہے، بلال حبشی کی روح نکلنے والی ہے. نبی علیہ السلام کے خادم ہیں، نبی علیہ السلام کے مؤذن ہیں. حضور ارشاد فرمانے بلال وہ کیا عمل ہے، وہ کیا عمل ہے بلال کہ جس کی وجہ سے میں جنت کے اندر اپنے قدموں سے آگے تیرے قدموں کی آہٹ سن رہا. بلال تیرے قدم میرے قدم سے آگے. بلال پوچھ رہے بیوی سے کیوں رو رہی ہے؟ بیوی نے کہا اس وجہ سے رو رہی آپ دنیا سے جا رہے ہیں. کہا خاموش ہو جا. کیا کہا؟ خاموش ہو جا. کیا ارشاد فرمایا؟ ایمان پہ زندگی گزری ہے نا، ایمان کو اپنا سرمایہ بنایا ہے، ایمان کے لیے جیے ہیں، ایمان کے لیے مر رہے ہیں. زبان سے جملہ کیا نکل رہا؟ ارے بیوی اس کا تو میں زمانے سے انتظار کر رہا تھا. غدن نلتقی احبا محمدا و صحبا، آنکھ بند ہونے دے محمد کی زیارت ہونے والی ہے. آنکھ تو بند ہونے دے، میں اپنے نبی کی زیارت کروں. زمانے ہو گئے اپنے نبی کو دیکھے ہوئے. صحابہ کی زیارت ہونے والی. پھر زندگی اس طرح ہوتی ہے، پھر موت اس طرح آیا کرتی ہے. تو میرے محترم دوستوں بزرگوں، رمضان کے پیغام کو پہچانا. رمضان آتے رہیں گے، جاتے رہیں گے. ایک رمضان میں نے عرض کیا وہ آئے گا کہ میں اور آپ نہیں ہوں گے. نبی علیہ السلام سے کسی صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول نصیحت کیجئے، مختصر نصیحت کیجئے. آپ علیہ السلام نے نماز کی دعوت دی. ارشاد فرمایا فصلی صلاتک المودع، اس طرح نماز پڑھ جس طرح وہ آدمی نماز پڑھتا ہے جس کی آخری نماز ہو. ایک آدمی کو نماز کے لیے کھڑا کر دیا، پیچھے اسرائیل کھڑے میں ہیں، اس کو پتا ہے میں نے دنیا سے جانا ہے. کیا خیال ہے نماز میں دکان یاد آئے گی، نماز میں بھی بچے یاد آئیں گے، کتنے خشوع خضوع سے نماز پڑھے گا. تو میں اور آپ بھی اپنا رمضان اس طرح گزاریں کہ یہ آخری رمضان ہے. آخری رمضان خدا کی قسم زندگی بن جائے، خدا کی قسم زندگی سنور جائے اگر میں اور آپ فیصلہ کر لیں. اس رمضان ہے، رمضان سیزن ہے، نیکیوں کا سیزن ہے، تاجر کا سیزن لگتا ہے، اس کا عمل بتا دیتا ہے. آپ تاجر بیٹھے ہوئے ہیں، ایک تاجر نے سیزن بہت اچھا لگایا ہے، نفع کمایا ہے، اس کی گاڑی بتا دیتی ہے اس کا سیزن اچھا لگا ہے، اس کا گھر بتا دیتا ہے سیزن اچھا لگا ہے، اس کا حلیہ بتا دیتا ہے سیزن اچھا لگا ہے. ارے مسلمان کا رمضان کا سیزن لگ گیا پھر بھی زندگی اللہ کی اطاعت پر نہیں آ رہی. کیسا سیزن لگا ہے اس کا، کیسا اس نے کمایا؟ تو میرے محترم دوستوں بزرگوں، گزارش یہ ہے کہ میں اور آپ اللہ کی اطاعت کی طرف آئیں، اللہ کی فرما برداری کی طرف آئیں، اپنے اس ایمان کو سنبھالیں.
یہ ایمان کوئی ایسی چیز نہیں ہے. اللہ ارشاد فرما رہے انلزمکموہا وانتم لہا کارہون. کیا ہم ایمان ایسی دے دیں گے اگرچہ تم ایمان کو ناپسند کرتے ہو؟ اتنا بیکار ہے. نہیں نہیں، ایسی بے قیمت چیز نہیں ہے، تو قیمتی چیز ہے. یہ تو وہ چیز ہے جس کے لیے نوح علیہ السلام کو تکلیف پہنچائی. یہ ایمان وہ چیز ہے جس کے لیے میرا نبی بھی طائف کے اندر دوڑا ہے، جس کے لیے میرے نبی کے جسم سے بھی خون نکلا ہے. ایسی کوئی معمولی چیز ہے؟ تو میرے محترم دوستو بزرگوں، سرمایہ کو سمجھیں، سرمایہ کو سمجھیں. یہ سرمایہ ساتھ جائے گا، ساتھ جائے گا. اور کب جانا ہے کچھ بھی طے نہیں ہے، کچھ بھی طے نہیں. کون انسان کب چلا جائے کچھ پتہ نہیں. وہ خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ حضرت تھانوی کے خلفاء میں سے گزرے ہیں. ارشاد فرماتے ہیں جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. اجل نے نہ چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفاتے بہارا. ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سدھارا، پڑا رہ گیا سب یہی ٹھاٹ سارا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا. بڑھاپے نے آ کر کیا کیا ستایا، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا. موت آئے گی ختم، موت آئے گی ختم. ملے خاک میں اہل شاہ کیسے کیسے، مکی ہو گئے لامکاں کیسے کیسے. ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے. جن کا روب ہوا کرتا تھا، جن کا دبدبہ ہوا کرتا تھا، واہ واہ کی آوازیں لگا کرتی تھی، ہٹو بچوں کے نعرے لگا کرتے تھے، آج کہاں ہیں وہ؟ اپنی قبروں کے اندر ہے، اپنی قبروں کو. میں اور آپ بھی جائیں گے، میں اور آپ بھی جائیں گے. ایک زمانہ، ایک وقت وہ بھی آئے گا، اس گھر سے ڈولی نکلے گی، وہ ڈولی کسی اور کی نہیں ہوگی، میں اور آپ اس کے اندر ہوں گے. مجھے اور آپ کو جانا ہے تو فیصلہ کریں. پھر کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ اگلے رمضان کا کس چیز کا انتظار کر رہے تھے؟ اب کس چیز کا انتظار ہے؟ اب تو کسی چیز کا. نبی ارشاد فرما رہے میں اور قیامت یوں آئی، بعثت انا والساعۃ کہاتین. یوں ارشاد ہے میں اور قیامت یوں آئی. یہ انگلی اور ان دونوں انگلیوں کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں. کہا میں آیا قیامت آئی. حضور ارشاد فرما رہے من مات فقط قامت قیامہ، جو آدمی مر گیا اس کی قیامت قائم ہو گئی. تو میں اور آپ تیاری کریں. ڈرانے کی بات نہیں ہے، ڈرانے کی بات نہیں ہے، حقیقت ہے. خدا کی قسم یہ حقیقت ہے، اس سے بڑا کوئی سچی نہیں ہے دنیا کے اندر، اس سے بڑا کوئی سچ نہیں ہے. تو فیصلہ کریں، آئیں اللہ کی اطاعت پر، آئیں نبی کی اطاعت پر. بنائیں اپنے چہرے کو محمدی، بنائیں اپنے لباس کو محمدی، بنائیں اپنی تجارت کو محمدی، بنائیں اپنی شادی بیاہ کو محمدی. مزہ آ جائے گا خدا کی قسم، جینے کا مزہ آ جائے گا، جینے کا مزہ آئے گا. ظاہر پر اللہ فیصلہ کر دیں گے. ہاں کہتے ہیں ٹوپی سے کیا ہوتا ہے مولوی صاحب؟ ہر مرتبہ آ کے ٹوپی کی باتیں کرتے ہیں، داڑھی کی باتیں کرتے ہیں. ٹوپی داڑھی سے کیا ہوتا ہے؟ خدا کی قسم اسی سے ہوتا ہے. بنائیں نا چہرہ نبی کے چہرے کی طرح، اپنے لباس کو نبی کے لباس کی طرح بنائیں، ظاہر کو نبی کے ظاہر کی طرح بنائیں. قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر یہ کہیں گے یا رب تیرے نبی کی شباہت لے کر آیا، حقیقت اس کو تو کر دے، میں صورت لایا، میرے ذمہ میں صورت بنایا. تو کرتے ہیں انشاءاللہ. آپ کی طرف سے آواز ہونی چاہیے، لمبی چوڑی بات نہیں کروں گا، آپ کی طرف سے آواز آنی چاہیے. فیصلہ کرتے ہیں انشاءاللہ. اگلی مرتبہ جب آؤ ہمارے چہرے سجے ہوئے ہونے کہ نہ گھبراؤ، خدا کی قسم نہ گھبرائیں، نہ گھبرائیں. سنت رکھ لی، پھنس جائیں گے، پھنس نہیں جائیں گے، نکل جائیں گے. پھنسیں گے نہیں، نکل جائیں گے، نکل جائیں گے. لباس سنت کے مطابق بنا. مہمان آج گھبراتا ہے، نہیں اگر میں نے اس طرح کر لیا کیا کہیں گے لوگ کہیں گے ملا ہے، لوگ کہیں گے کیا صوفی بن گیا ہے. کوئی مسئلہ نہیں ہے، لوگوں نے تو نبی کو نہیں چھوڑا تو میں کیا چیز ہوں. میری اور آپ کی کہتے فیصلہ کریں، رمضان کو صحیح طور پر وصول کر لیں، اطاعت پر زندگی لے آئیں.
اپنے ایمان کو بچا لیں، ورنہ نبی علیہ السلام ارشاد فرما رہے ایک زمانہ وہ آئے گا اصبح مؤمنا امسا کافرا، صبح ایمان کی حالت میں ہوگی، شام کو کافر ہو جائے گا، شام کو کافر، رات سوئے گا ایمان کی حالت میں، صبح کافر اٹھے گا، ایمان کیوں چلا جائے گا، کیوں رخصت ہو جائے گا؟ تو میرے محترم دوستوں بزرگوں، رمضان کو وصول کریں، اللہ کی اطاعت پر رمضان گزاریں، روزے جیسے اس کا حق ہے اس طرح اس کو ادا کریں، اللہ کی نافرمانی نہ کریں، اللہ کی نافرمانی نہ کریں۔ ایک جملہ ہمارے یہاں بڑا مشہور ہے، کیا کہتے ہیں؟ یار مولوی صاحب بہت ڈراتے ہیں، گناہ کرنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا، میں نے گناہ کیا کچھ بھی نہیں ہوا، میں نے روزہ توڑا کچھ بھی نہیں ہوا، میرا موبائل گندی چیزوں سے بھرا ہوا پھر بھی کچھ نہیں ہو رہا، میں رات کو اس کے اندر گندی گندی چیزیں دیکھ رہا پھر بھی کچھ نہیں ہو رہا، کچھ نہیں ہو رہا، کچھ نہیں ہو رہا۔ جس دن ہو گیا نا پھر اس وقت کچھ بھی نہیں ہوگا، ایک دم آئے گی پکڑ، ایک دم پکڑ آئے گی۔ یہ جملے نے آج ہمیں بالکل ڈھیلا کر دیا، ڈھیل دیتی، کچھ بھی نہیں ہوتا یار، یہ مولوی ایسے ڈراتے ہیں، یہ ان کے چکر ہیں، یہ ایسے ڈراتے ہیں، خدا کی قسم یہ کچھ بھی نہیں، جس دن ہوا پھر اس وقت کچھ بھی نہیں ہوگا، پھر اس وقت روئے گا، پھر رونا کوئی کام نہیں آئے گا، پھر جب اللہ کی پکڑ آ جائے گی، اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ رب غفور نظر آتا ہے، رب رحمان نظر آتا ہے، رب غفار نظر آتا ہے، اسی طرح رب جبار بھی ہے، پکڑ بھی کرتا ہے۔ اس وجہ سے ڈریں، حضور ارشاد فرما رہے، علماء لکھ رہے، الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان امید اور خوف کے درمیان ہے۔ اللہ کی رحمت سے امید ہو، میرا اللہ مجھے معاف کر دے گا، اپنے گناہوں سے ڈر ہو کہیں میں ہلاک نہ ہو جاؤں۔ حضرت عمر ارشاد فرما رہے اگر قیامت کے دن کل اعلان ہو سارے لوگوں کو جہنم میں ڈال دو، ایک آدمی کو جنت میں ڈال دو، تو مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے وہ ایک آدمی میں ہوگا۔ اور اگر یہ اعلان ہو سارے لوگوں کو جنت میں ڈال دو، ایک آدمی کو جہنم میں ڈال دو، تو مجھے اپنے گناہوں سے ڈر ہے کہیں وہ عمر ہی نہ ہو، کہیں وہ عمر ہی نہ ہو، عمر ہے جس کے بارے میں حضور ارشاد فرما رہا، عمر تو جہاں سے گزرتا ہے وہاں سے شیطان نہیں گزرتا۔ ارشاد فرما رہا، عمر صحابہ بیٹھے ہوئے، کہا ایک آدمی کو قبر میں رکھا گیا، فرشتے سوال پوچھنے آئے، من ربک، تیرا رب کون ہے؟ وہ آدمی کہہ رہا میرا رب تو اللہ ہے، تم دونوں بتاؤ تمہارا رب کون ہے، تم دونوں بتاؤ نا تمہارا رب کون ہے۔ نبی کی شکل دکھائی، کہا یہ کون ہے؟ کہا یہ تو میرا نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا نبی ہے، تم دونوں بتاؤ تمہارا نبی کون ہے؟ کہا تمہارا دین کیا ہے؟ کہا میرا دین تو اسلام ہے، تم دونوں بتاؤ نا تمہارا دین اسلام ہے۔ فرشتے اللہ کے پاس جاتے ہیں، پوچھتے ہیں اللہ یہ بتا دے ہمیں سوال کرنا تھا یا اس کو ہم سے سوال کرنا تھا؟ کون تھا سوال کرنے والا؟ آج منکر نکیر کون تھا؟ آج سوال کرنے والا کون تھا پتہ نہیں لگا۔ حضور ارشاد فرما رہے مجھے رب کی ذات سے غالب یقین ہے کہ وہ عمر ہے۔ انتقال ہو رہا، دنیا سے جا رہے، بیٹے کی گود کے اندر سر ہے، 22 لاکھ مربع میل کا خلیفہ ہے، دنیا سے جا رہا ہے، بیٹے کی گود کے اندر سر ہے، بیٹے کو کہہ رہا ہے میرا سر زمین پہ رکھ دے، ارے مٹی میں میرا سر رکھ دے۔ بیٹا کہہ رہا ہے نہیں ابا اس طرح نہ کر، کہا تیری ماں تجھے گم کرے جو کہہ رہا ہے کر دے۔ اب سر حضرت عمر کا زمین کے اندر ہے، مٹی کے اندر گال عمر رگڑ رہے اور ارشاد فرما رہے ویل لک یا عمر ان لم یغفر لک ربک، اے عمر تیرے لیے ہلاکت ہو اگر تیرا رب تجھے معاف نہ کرے، اگر تیرے لیے۔ حضرت علی کا واقعہ آپ نے سنا، مشہور واقعہ ہے، حضرت زرار ابن کنانہ حضرت امیر معاویہ کی مجلس میں حضرت علی کی صفات بیان کر رہے ہیں، وہ علی جس کو حضور ارشاد فرما رہے اما ترضی ان تکون بیتک امام بیتی فی الجنہ، تیرا گھر جنت میں میرے گھر کے سامنے ہے، داماد رسول ہے، داماد رسول ہے،
اور اس کا حال کیا ہے؟ زرار ابن کنانہ حضرت امیر معاویہ کی خدمت میں حضرت علی کی صفات بیان کر رہے، لمبی چوڑی صفات بیان کی، آخر میں کہا میں نے دیکھا علی کو رات کے وقت اپنے محراب میں کھڑا ہوا ہے، اپنے محراب میں کھڑا ہوا ہے، قابض اللحیہ، اپنی داڑھی کو پکڑے ہوئے ہے، یتململ کا تململ السلیم، ایسے تڑپ رہا جیسے بچھو کا کانٹا تڑپتا ہے، وہ یبکی بکاء الحزین، ایسے رو رہا جیسے غم کا مارا روتا ہے، اور کہہ رہا آہ آہ من قلت الذات و بعد السفر، ہائے اس شخص کا کیا ہوگا جس کا توشہ کم ہے، سفر لمبا ہے۔ میں اور آپ وہ کرتے بھی تھے ڈرتے بھی تھے، میں اور آپ کرتے بھی نہیں ہیں ڈرتے بھی نہیں ہیں، صحابی ہیں، ڈر کیسے زندگی گزار رہے ہیں؟ تو میرے محترم دوستو بزرگوں، فیصلہ کریں، اللہ کی اطاعت پر آئیں۔ اللہ خدا کی قسم جب اللہ گناہ پر کھلا رہا تھا، اطاعت پہ اللہ بھکمان دے گا۔ افنجعل المسلمین کالمجرمین، کیا ہم مسلمان اور مجرموں کو برابر کر دیں گے؟ کیا اندھیر نگری ہے؟ ایسا نہیں ہے، ہم مسلمان اور مجرموں کو یوں الگ کھڑا کر دیں گے، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، قیامت کے دن الگ کھڑا کر دیں گے ہم، ایمان والوں کو بتا دیں گے تمہاری محنت رائے گا نہیں گئی، تمہاری محنت رائے گا نہیں گئی۔ تو اس وجہ سے میرے محترم دوستوں بزرگوں، فیصلہ کریں، اللہ سے مانگے، دعاؤں میں اللہ سے مانگے، اے اللہ اب تو زندگی بدل دے، اب تو زندگی بدل دے، کچھ بھی ہو جائے زندگی بدل، خواہشوں کا خون ہو یا حسرت پامال ہو، اب تو اس دل کو تیرے قابل بنانا ہے مجھے، کچھ بھی ہو جائے بس یہ دل اب اللہ کے قابل بنے گا۔ فیصلے سے ہوگا، فیصلہ کرنا پڑے گا، ورنہ میرے محترم دوستوں بزرگوں یہی سوچتے رہے پھر موت آ جائے گی، چلے جائیں، چلے جائیں، وہاں مزہ آ جائے گا، جینے کا مزہ آ جائے گا۔ اگر صحیح زندگی گزار لی تو یہ رمضان ہم صحیح طور پر گزاریں گے انشاءاللہ۔ رمضان میں اللہ کی اطاعت پر آئیں، گناہ بالکل نہ کریں، ہماری زبان پاک ہو، ہماری آنکھ پاک ہو، ہمارے کان پاک ہو، ہماری سوچ پاک ہو، ہماری زبان سے آج ایک عام فضا بن گئی ہے، عام فضا بن گئی ہے۔ کیا عام فضا ہے؟ آپس میں بات کرتے ہیں نوجوان، بات شروع گالی سے، جب امت آپس میں گالم گلوچ کو اختیار کرے اللہ کی نگاہ سے گر جائے گی۔ ہماری تو بات ہی گالی سے شروع ہوتی ہے، رمضان میں گالی دے رہا ہے، ارے جب اللہ کی رحمت موسلادھار بارش کی طرح برسے اس وقت گالی دے رہا، اس وقت زبان سے گانے کے بول، ارے مسلمان کا بچہ ہے، گویے کا بچہ ہے، زبان سے گانے کے بول ہیں، زبان سے گالی ہیں۔ ڈاکٹر نور احمد صاحب ہمارے تبلیغی ساتھی جانتے ہیں، ملتان کے ایک بزرگ گزرے، انتقال ہو گیا، انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی اور اس کتاب میں مرنے والوں کے آخری حالات لکھے تھے۔ ان حالات کے اندر وہ یہ لکھتے ہیں کہ 100 میں سے کوئی ایک ایسا ملا کہ جس کو کلمہ نصیب ہوا، ورنہ عام طور پر ہم نے دیکھا کہ وہ بول جو وہ عام زندگی میں بولا کرتے تھے وہی زبان سے مرتے ہوئے نکل رہے ہیں۔ ابھی تو کہہ دیتے نا چمڑے کی زبانیں پھسل گئی، مرتے ہوئے پھر وہی زبان سے نکلے گا۔ کہ ہم نے دیکھا لوگ کلمہ پڑھ رہے ہیں اور اس کی زبان سے گالی نکل رہی ہے، اسی میں دنیا سے رخصت ہو گیا، اسی میں دنیا سے رخصت ہو گیا۔ تو اس وجہ سے پاک کریں اس زبان کو، اس زبان کو پاک کریں۔ اللہ نے اس زبان کو ماں کی پیٹ میں پاک کیا، ماں کے پیٹ میں پاک کیا۔ بچے کی غذا خون، بچے کی غذا خون ہے، اللہ نے منہ کے ذریعے خون نہیں پہنچایا، ناف کے ذریعے خون پہنچایا۔ میرے بندے کی زبان پاک رہے، اس سے یہ اللہ کہے گا، اس سے یہ محمد کا نام لے گا، اس سے یہ قرآن پڑھے گا۔ پھر کیوں گندی کرتے ہیں اس کو گالیوں کے ذریعے، کیوں گندی کرتے ہیں اس کو جھوٹ اور غیبت کے ذریعے؟ تو فیصلہ کرتے ہیں نا انشاءاللہ رمضان گزارے، ایک رمضان فیصلے والا رمضان گزارے، ایک رمضان اچھا گزارے۔ اگر مر گئے افسوس نہیں ہوگا، اگر اللہ نے اگلا رمضان دے دیا تو ایمان والا رمضان ہوگا، ترقی والا رمضان ہوگا۔ ہر آدمی ترقی کی کوشش کرے، جو پہلے عبادت میں تھا اب وہ کوشش کرے میری عبادت میں خشوع آ جائے، میری عبادت میں خضوع آ جائے، میں اللہ کے قریب ہو جاؤں۔ پہلے عبادت نہیں کرتا تھا، عبادت پر آ جائے، زندگی کو قریب کرے اللہ کی اطاعت کے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
دعا کر لیتے ہیں۔ دعا سے پہلے گزارش یہ ہے، میں نے ابھی عرض کیا اللہ کے یہاں نا امیدی تو ہے ہی نہیں، اللہ کے نا امیدی نہیں، اللہ کے یہاں معاف، بندے آ تو صحیح، تھوڑا اللہ کے سامنے رو تو صحیح۔ وہ فارسی کا شعر مجھے یاد آیا، باز آ ہرا چھ ہستی باز ای در گئے ماں در گئے نا امیدی نیست، صد بار اگر توبہ شکستی باز بندے توبہ کر، بندے توبہ کر، توبہ کر۔ یہ وہ درگاہ ہے، یہ وہ در ہے جس در پہ نا امیدی نہیں۔ اگر 100 بار توبہ کر لیں پھر بھی توبہ کر لیں، پھر بھی توبہ کر لیں، تو اپنے اللہ کو توبہ کے ذریعے منائیں، اپنے اللہ کو استغفار کے ذریعے منائیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ایک گزارش میں کرتا ہوں کہ ہمارے وہ ساتھی جن کو جو نوجوان ہمارے بیٹھے ہیں، اپنے بزرگوں کی بےعزتی نہیں کر رہا، ہمارے بزرگ جس طرح بیٹھے ہیں اسی طرح بیٹھے ہیں، اپنے نوجوان ساتھیوں کو کہتا ہوں دوسرا کر بیٹھے، کچھ حیت تو بنائیں، کچھ اپنے اللہ کے سامنے حیت تو بنائیں، کچھ حیت ہو۔ وہ باہر بیٹھا ہوا ایک فقیر ہو نا، مسجد کے باہر بیٹھا ہوا فقیر ہو، یوں بیٹھا ہوا ہے، آلتی پالتی مار کر بیٹھا ہوا ہے، آلتی پالتی مار کر بیٹھا ہوا ہے، منہ بھی جو ہے نا یوں اور یوں مار رہا ہے، دینے والا بولے گا کیا ہٹا کٹا ہے، اس کو کہاں سے دو؟ وہی آدمی چمٹا ہوا بیٹھا ہوا ہے، لرز رہا ہے، اگرچہ بناوٹ کر رہا ہے، دینے والے سوچتا ہے ہو گیا دے دے۔ آج ہم بھی اپنے اللہ کے سامنے کریں، اللہ کے سامنے، اللہ اسی پر فیصلہ کرتے ہیں۔ پہلے ایک چیز کو زبردستی کرنا پڑے گا، پھر اللہ اس کو عادت بنا دے گا، پھر وہ عادت بن جائے گا، عادت بن جائے گا۔ طبیعت کو ہوگا قلق چند روز، بہلتے بہلتے بہل جائے گا، بہلتے بہلتے۔ آج مانگنے کی عادت نہیں ہے نا، اس وجہ سے یہ ساری چیزیں کریں۔ ایک وقت آئے گا دل خود چاہے گا اپنے اللہ سے، مانگا نہیں ہے آج میں نے، جس طرح پیٹ بتاتا ہے نا آپ نے کھانا نہیں کھایا، کھانا نہیں کھایا، بڑی دیر ہو گئی کھانا نہیں کھایا، اسی طرح دل بتائے گا آپ دعا بھی نہیں کی ہے تم نے یار، تو گھنٹوں گھنٹوں دعا کرتا تھا۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، یا بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام، یا صریح المستصرخین، یا غیاث المستغیثین، یا کاشف السوء، یا ارحم الراحمین، یا مجیب دعوت المستضعفین، یا الہ العالمین، یا الہ العالمین، یا الہ العالمین۔ یا اللہ آپ نے رمضان دے دیا، یا اللہ بلا مانگے آپ نے رمضان دے دیا، یا آپ کا کرم ہے، یا آپ کا احسان ہے، یا آپ کا ہم غلاموں پر احسان ہے، یا آپ کا فضل ہے۔ یا اللہ جب رمضان المبارک عنایت ہی فرما دیا ہے تو رمضان کی قدر کی توفیق نصیب فرمائیے۔ یا اللہ جتنے دن گزر گئے ہیں، یا اللہ اگر اس میں ہم نے رمضان کی کوئی بے اکرامی کی ہو، کوئی بے احترامی کی ہو، رمضان کی ناقدری کی ہو، یا اللہ اس جرم کو معاف فرما دیجیے، یا اللہ جرم کو معاف فرما دیجیے۔ یا اللہ آئندہ جتنے دن رہ گئے ہیں اطاعت کے ساتھ، فرما برداری کے ساتھ، دعاؤں کے ساتھ، قرآن پاک کی تلاوت کے ساتھ، آپ کے سامنے رونے گڑ گڑانے کے ساتھ، نفلوں میں یا اللہ اس طرح ہمیں بقیہ رمضان گزارنے کی توفیق نصیب فرمائیے۔ یا اللہ ہمارے رمضان کو قیمتی بنا دیجیے۔ یا اللہ یہ تو رمضان ہے ہی قیمتی، یہ ہے ہی قیمتی، یہ تو وہ پارس کا پتھر ہے جس کے ساتھ لگتا چلا جائے گا اس کو سونا بناتا چلا جائے گا، لیکن شرط یہ ہے اس کی
کی قدر کر لیں۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ ہمیں بھی اس رمضان کی برکت سے قیمتی بنا دیجئے۔ یا اللہ رمضان کی برکت سے ہمیں بھی عزت والا بنا دیجئے۔ یا اللہ رمضان کی برکت سے ہمیں بھی اطاعت والا بنا دیجئے۔ یا اللہ رمضان کی برکت سے ہمیں بھی فرما برداری والا بنا دیجئے۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ رمضان المبارک کے جتنے دن ہیں خوب اہتمام کرنے کی توفیق نصیب فرمائیے۔ یا اللہ میرے نبی سے کوئی نسبت تو ہو جائے، وہ میرا نبی اتنا لمبا لمبا قیام کر رہا ہے نماز میں، تورمت قدماں، پاؤں پہ ورم آ گئے، کاش ہے اللہ میں بھی آپ کے سامنے اسی طرح کھڑا ہوں، اتنا لمبا قیام کر رہا ہوں، میرے پاؤں پر بھی ورم آ جائے، مجھے میرے نبی سے نسبت مل جائے، مجھے میرے نبی کی سنت کے ساتھ نسبت مل جائے۔ یا اللہ ایسا رمضان ہمیں نصیب فرما دیجئے۔ یا اللہ فیصلہ فرما دیجئے۔ یا اللہ آپ کے ارادے کا نام وجود ہے، آپ کن کہیں فیکون ہوتا ہے۔ یا اللہ آپ کن کہیں فیکون ہوتا ہے، آپ ارادہ کریں چیز وجود میں آتی ہے۔ یا اللہ ہم آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، اتنے رمضان گزار چکے ہیں، یا اللہ یہ ہماری زندگی کا رمضان آ گیا، یا اللہ اس کو فیصلے کا رمضان بنا دیجئے۔ یا اللہ اس رمضان کو اطاعت والا رمضان بنا دیجئے۔ یا اللہ اس رمضان کی برکت سے ہمارے چہروں کو سنت سے سجا دیجئے۔ یا اللہ ہمارے چہروں کو سنت سے سجا دیجئے، ہمارے جسموں کو سنت لباس سے سجا دیجئے، ہماری معاشرت، ہماری تجارت، ہماری شادی بیاہ، ہمارا غم سب کچھ سنت کے تابع بنا دیجئے۔ یا اللہ نبی کی سنت سے دلی عملی محبت نصیب فرما دیجئے۔ یا اللہ نبی کی سنت سے دلی عملی محبت نصیب فرما دیجئے۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ ہم سارے کے سارے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے دربار میں ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، اپنی پچھلی زندگی جانتے ہیں، اپنے دن جانتے ہیں، اپنی راتیں جانتے ہیں، اپنی صبح جانتے ہیں، اپنی شام جانتے ہیں۔ ہے میرے ستار اللہ، آپ نے اتنی ستاری کی ہے، ہمارے گناہ سب سے چھپا دیے۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ اگر آپ ہمارے گناہ لوگوں کے سامنے کھول دیں، ہم کسی کو وہ دکھانے کے قابل نہ رہیں۔ کیسا ستار اللہ ہے، بندہ رات میں گناہ کرتا ہے، بیوی کے پہلو میں لیٹا ہوا، بیوی کو پتہ نہیں ہے شوہر گناہ کر کے آیا ہے، بچوں کو پتہ نہیں ہے باپ گناہ کر کے آیا ہے، ماں کو پتہ نہیں ہے بیٹا گناہ کر کے آیا ہے، بہن کو پتہ نہیں ہے بھائی گناہ رہے۔ اللہ کیسا ستار اللہ ہے، اللہ کیسے چھپانے والا اللہ ہے۔ آپ نے پردہ ڈال دیا ہمارے گناہوں پر، ہمارے گناہوں کو چھپا دیا اللہ۔ اے اللہ ستاری کا معاملہ کیا ہے، یا اللہ یا اللہ آج غفاری والا معاملہ فرمائیے۔ یا اللہ ہم سب کو معاف فرمائیے، یا اللہ ہم سب سے درگزر فرمائیے، یا اللہ ہم سب سے درگزر فرمائیے۔ یا اللہ نامہ اعمال گناہوں سے سیاہ ہیں، یا اللہ جسم پر کپڑے بڑے ستھرے ہیں، جسم پر کپڑے بڑے سفید ہیں، لیکن روح گناہوں سے داغدار ہے، دل گناہوں سے سیاہ ہے، نام عمل گناہوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ اے اللہ کرم فرما دیجئے، اپنے غلاموں پہ کرم فرمائیے۔ اللہ ہم آپ کے غلام، ہماری عورتیں آپ کی باندی، یا اللہ ہمارے بچے غلاموں کے غلام، اللہ آپ ہمارے آقا ہیں۔ یا اللہ غلاموں سے غلطی ہوتی ہے، آقا معاف کرتا ہے، آقا معاف کرتا ہے۔ یا اللہ آپ تو کریم آقا ہو، آپ تو رحیم آقا ہو، آپ تو معاف کرنے والے آقا ہو۔ یا اللہ آج بندوں سے درگزر فرما دو، یا اللہ آج بندوں سے درگزر فرما دو، یا اللہ ہر ایک کو معاف فرما دو۔ یا اللہ ہمارے بڑوں کو، یا اللہ ہمارے چھوٹوں کو، یا اللہ ہمارے بچوں کو، یا اللہ ہماری عورتوں کو، یا اللہ ہمارے بوڑھوں کو، یا اللہ ہمارے جوانوں کو، یا اللہ ہر فرد کو معاف فرما دو۔ یا اللہ ہماری ڈوبتی کشتی بچا لو، اللہ ہماری ڈوبتی کشتی بچا لو۔ یا اللہ گناہوں کے سمندر میں ڈوبے ہوئے ہیں، میرے مولا انگلی پکڑ کر نکال لو، میرے مولا انگلی پکڑ کر نکال لو۔ اللہ اب تو فیصلہ ہی فرما دو، اللہ اب تو فیصلہ ہی فرما دو، ہمیں سچی توبہ نصیب فرما دو، اللہ ہمیں سچی توبہ نصیب فرما دو۔ یا اللہ سچی توبہ پہ استقامت نصیب فرما دو۔ یا اللہ آپ کو آپ کے کرم کا واسطہ، آپ کو آپ کی عزت کا واسطہ، آپ کو آپ کے بلندی مرتبہ کا واسطہ، یا اللہ اس پڑھے جانے والے قرآن پاک کا واسطہ،
یا اللہ اس سے بڑھ کر ہمارے پاس کوئی واسطہ نہیں ہے. یا اللہ ایک واسطہ میرے پاس ہے. یا اللہ ایک واسطہ میرے پاس ہے. یا اللہ وہ ایک واسطہ سب سے بڑا واسطہ ہے. یا اللہ وہ نبی جس کے ہم امتی ہیں، جس کے ہم امتی ہیں، وہ محمد عربی کا واسطہ ہے، وہ محمد مصطفیٰ کا واسطہ ہے. یا اللہ اس سے بڑھ کر کوئی واسطہ نہیں ہے، اس سے بڑھ کر کوئی واسطہ نہیں ہے. صحابہ سے غلطی ہو جاتی، صحابہ توبہ کرتے، نبی کی خدمت میں جا کر نبی سے عرض کرتے، نبی جی غلطی ہو گئی، ہم نے توبہ کر لی ہے، آپ بھی ہمارے لیے استغفار کر دیجئے. نبی جی استغفار کرتے، ارشاد فرماتے اللہ نے تمہارے گناہ معاف کر دیے. اللہ ہم نے بھی اپنے نبی کا اگر زمانہ دیکھا ہوتا، ہم بھی اپنے نبی کی خدمت میں دوڑے جاتے، اپنے نبی کے سامنے جو سامنے ہو کر بیٹھ جاتے، اپنے گناہ میں توبہ کرتے. نبی جی ہمیں اپنی کالی کملی میں چھپا لیتا، اپنے لمبا سے ہمارے لیے استغفار کر لیتا. لیکن اللہ ہم نے اپنے نبی کو نہیں دیکھا، ہم نے قرآن اترتے ہوئے نہیں دیکھا، ہم نے صحابہ کو نہیں دیکھا. ہم تو آخری زمانے کے لوگ ہیں اللہ، کمزور لوگ ہیں اللہ. اللہ آپ کو آپ کے نبی کا واسطہ، یا اللہ محمد عربی کا واسطہ، یا اللہ محمد مصطفیٰ کا واسطہ، یا اللہ اس سے بڑھ کر کوئی واسطہ نہیں. یا اللہ لوگ اپنے بچوں کا صدقہ اتارتے ہیں، اپنے بچوں کا صدقہ اتارتے ہیں. یا اللہ محمد عربی کا صدقہ ہماری مغفرت کی صورت میں اتار دو، اللہ مغفرت کی صورت میں اتار دو. اللہ ان خالی ہاتھوں کو مغفرت سے بھر دو اللہ ان خالی ہاتھوں کو مغفرت سے بھر دو اللہ اپنی رحمت سے بھر دو اللہ جہنم کی آزادی کے پروانے سے بھر دو اللہ ہمیں اپنی دعاؤں کی تاثیر دکھا دو اللہ ہمیں دعاؤں کی طاقت دکھا دو اللہ ہمیں دعاؤں کی طاقت دکھا دو اللہ صحابہ نے دعاؤں سے اپنے بچے زندہ کرائے ہیں، صحابہ نے دعاؤں سے اپنی مردہ سوانح زندہ کرائی ہیں. یا اللہ ہمیں بھی اپنی دعاؤں کی تاثیر دکھا دو. یا اللہ ہمیں بھی اپنی دعاؤں کی طاقت دکھا دو. یا اللہ ہمیں بھی اپنی مغفرت دکھا دو. یا اللہ آج ان خالی ہاتھوں کو بھر دو. اللہ آج محروم نہ کرنا اللہ محروم نہ کرنا اللہ اتنے سارے لوگ آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے، میرے اللہ دیکھو تو صحیح، آپ کے سامنے ہاتھ اٹھائے، سر کو جھکائے، آنکھوں سے آنسو بہا رہے، آپ کے سامنے رو رہے. اللہ کسی کے تو ان آنسوؤں کی لاج رکھ لو، اللہ کسی کے ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لو. یا اللہ آپ کا نبی بتا رہا ہے ایک آدمی کی نماز قبول ہوتی ہے جماعت میں، اللہ سب کی قبول کر لیتے ہیں. یا اللہ اتنا بڑا مجمع ہے، اس مجمع میں کوئی آپ کا ولی ہے. یا اللہ کوئی نہ کوئی آپ کا ولی ہوگا، کوئی نہ کوئی آپ کا چھپا ہوا دوست ہوگا، آپ اس کے ہاتھوں کو دیکھ رہے ہوں گے. یا اللہ آج اس کی برکت سے ہم گناہ گاروں سے بھی درگزر فرما دو. یا اللہ آج قلم پھیر دو اللہ، آج سب کچھ صاف فرما دو اللہ. آپ معافی کا اعلان فرماؤ اللہ، آپ معافی کا اعلان فرماؤ اللہ، آپ معافی کا اعلان فرماؤ اللہ. تھک گئے اللہ گناہ کرتے کرتے تھک گئے، اب گھڑی آ گئی اللہ، آج کی گھڑی کو ہماری توبہ کی گھڑی بنا دو اللہ معافی کی گھڑی بنا دو اللہ توبہ کی، اللہ گناہ کی زندگی سے دل میں اکتاہٹ پیدا کر دو، دل میں نفرت پیدا کر دو، اطاعت والی زندگی کی محبت پیدا فرما دو اللہ. یا اللہ آج ہم سب سے درگزر فرما دو. یا اللہ ہمیں معلوم نہیں، پتہ نہیں اگلا رمضان ملے گا نہیں، ہائے میرے اللہ ہمیں معلوم نہیں ہے. ہو سکتا ہے ہم منو مٹی کے نیچے ہوں، ہم اپنی قبروں کے اندر ہوں. یا اللہ کہیں افسوس نہ رہ جائے، میں اپنا رمضان صحیح گزار لیتا، میں اپنا رمضان اچھا گزار لیتا، مجھے تو رمضان دوسرا ملا ہی نہیں. یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ کرم کیجیے اللہ، رحم کیجیے اللہ. یا اللہ رحم کیجیے اللہ. آج اپنے بندوں سے معافی کا اعلان فرمائیے اللہ سارے مسلمانوں کو معاف فرمائیے، ہر مسلمان کو معاف فرما دیجیے اللہ. آپ نے معاف فرما دیا، بیڑا پار ہو جائے گا اللہ. آج بیڑا پار فرما دو
یا اللہ آج بیڑا پار فرما دو اللہ۔ اللہ یہ معصوم معصوم بچے بھی بیٹھے تھے، میں نے دیکھا مجمع میں بیٹھے ہوئے، میرے مولا آپ کے سامنے اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ اٹھائے ہوئے، اپنے معصوم معصوم زبانیں ہلا رہے، اپنے والد کو دیکھ کر یہ بھی ہاتھ اٹھائے ہوئے۔ میرے مولا یہ تو معصوم ہے، ان کے ہاتھ معصوم، ان کی زبانیں معصوم ہیں، یا اللہ ان معصوموں کی برکت سے آج معاف فرما دو، یا اللہ آج عام معافی نصیب فرما دو، یا اللہ عام معافی نصیب فرما دو، یا اللہ پتہ نہیں آئندہ موقع ملے گا ہاتھ اٹھانے کا یا نہیں ملے گا، پتہ نہیں اسرائیل آنے والے ہوں، اسرائیل کے ہاتھ میں جو فہرست ہے اس میں ہمارا نام ہو، یا اللہ پتہ نہیں موقع ملنا ہے یا نہیں ملنا، آج معاف فرما دو اللہ، آج ہم سب سے درگزر فرما دو اللہ، یا اللہ یا اللہ ہمارے حافظ صاحب نے جو قرآن پاک پڑھا ہے دونوں نے، یا اللہ پڑھنے سننے کو قبول فرمائیے، جو کمی کوتاہی اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائیے، یا اللہ جو کمی کوتاہی اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائیے، یا اللہ اس قرآن پاک کو ان کے لیے، ان کے والدین کے لیے، ان کے رشتہ داروں کے لیے، ہم تمام حاضرین کے لیے، ہر مسلمان کے لیے نجات کا ذریعہ بنائیے، مغفرت کا ذریعہ بنائیے، خاتمہ بالخیر کا ذریعہ بنائیے، آخرت میں سرخروئی کا ذریعہ بنائیے، آپ کی رضا کا ذریعہ بنائیے، بلا حساب کتاب جنت میں داخلے کا ذریعہ بنائیے، یا اللہ ہمارے گھروں کی فضا کو قرآن پاک کی تلاوت سے معطر فرمائیے، یا اللہ ہماری زبانوں کو قرآن کی تلاوت سے پاک فرما دیجئے، یا اللہ ہماری آنکھوں کو قرآن کو دیکھنے کی برکت سے پاک فرما دیجئے، یا اللہ ہمارے ہاتھوں کو قرآن کو اٹھانے کی برکت سے پاک فرما دیجئے، یا اللہ ہماری سوچوں کو اس قرآن کی برکت سے پاک فرما دیجئے، یا اللہ ہماری فضاؤں کو معطر فرمائیے، ہماری فضاؤں کو معطر فرمائیے، ہمارے بازار قرآن پاک کی تلاوتوں سے معطر ہو، یا اللہ ایسا رمضان ہمیں نصیب فرمائیے، یا اللہ اپنے قرآن سے محبت نصیب فرمائیے، یا اللہ قرآن پاک کی دن رات تلاوت نصیب فرمائیے، یا اللہ یا اللہ یا اللہ نبی علیہ السلام نے جتنی خیریں مانگی ہیں وہ خیریں ہمیں نصیب فرمائیے، جن شرور سے نبی علیہ السلام نے پناہ چاہی ہے ان شرور سے ہمیں پناہ نصیب فرمائیے، اللہ ہمارے بیماروں کو شفا نصیب فرمائیے، اللہ بیماروں کو شفا نصیب فرمائیے، مجمع میں سے جتنے بیمار ہیں یا اللہ جو بیماری ہے آپ جانتے ہیں، یا اللہ ہمیں معلوم نہیں ہے ہمارے جسموں میں کون سی بیماری پل رہی ہے، بڑھ رہی ہے، ہمیں کوئی معلوم نہیں ہے، آخر میں جا کر کہیں پتہ نہ لگے ارے یہ تو فلاں موذی بیماری بن گئی، یا اللہ اگر کوئی ایسی بیماری ہمارے جسموں میں ہے یا اللہ ہمیں اس سے شفا نصیب فرمائیے، یا اللہ جتنے مسلمان موذی بیماریوں کے اندر مبتلا ہیں، ڈاکٹر کہہ رہے ہیں ان کو کہ اب تمہارا وقت آنے والا ہے، یا اللہ ڈاکٹر اللہ نہیں ہے، آپ چاہے تو تنکے میں جان ڈالیں، آپ چاہے تو مردے میں جان ڈالیں، آپ چاہے تو پتھر میں جان ڈال دیں، یا اللہ میرے جتنے مسلمان بھائی بہن، جتنے مسلمان بزرگ، جتنے مسلمان مرد عورتیں موذی بیماری میں مبتلا ہیں، یا اللہ ان کو صحت نصیب فرما دو، یا اللہ اپنے غیب کے خزانے سے صحت نصیب فرما دو، یا اللہ یا اللہ یا اللہ ہمارا اتنا اچھا انتظام نظر آ رہا، یا اللہ یہ جماعت جو اس کا انتظام کرنے والی ہے یہ ہر سال اتنا اچھا انتظام کرتی ہے، ان کی برکت سے ہم جمع ہو جاتے ہیں، ان کی برکت سے ایک فضا بن جاتی ہے، یا اللہ جتنے انتظام کرنے والے ہیں یا اللہ ان کو برکتیں نصیب فرمائیے، رحمتیں نصیب فرمائیے، خیریں نصیب فرمائیے، دنیا اور آخرت کی کامیابیاں نصیب فرمائیے، اسی طرح دین کے کاموں میں ہم سب کو بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق نصیب فرمائیے، یا اللہ ہمارے مال کو اپنے دین کے لیے قبول فرمائیے، ہماری جوانیوں کو اپنے دین کے لیے قبول فرمائیے، یا اللہ ہمارے بڑھاپوں کو یا اللہ اپنے دین کے لیے قبول فرمائیے، یا اللہ ہمارے اوقات کو اپنے دین کے لیے قبول فرمائیے، یا اللہ زندگی دین کے لیے لگا دیجئے، زندگی دین کے لیے بنا کر قیمتی بنا دیجئے، یا اللہ قیمتی بنا دیجئے، یا اللہ یا اللہ یا اللہ ہمارے یہ جتنے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں سب کے دلوں میں کوئی نہ کوئی حاجت ہے،
کسی کے سامنے کوئی پریشانی ہے، کسی کے سامنے کوئی مشکل ہے، میرے مولا آپ مشکل کشا ہو، آپ حاجت روا ہو، آپ غوث اعظم ہو، آپ دستگیر ہو، آپ غریب نواز ہو، یا اللہ سب کی مشکلات دور فرما دو، یا اللہ سب کی جائز حاجتیں پوری فرما دو، یا اللہ یا اللہ یا اللہ ہمارے بہت سے مسلمان یا اللہ پچھلے رمضانوں میں ہمارے ساتھ تھے، اس رمضان میں ہمارے ساتھ تھے، بہت سارے لوگ ہیں اللہ، بہت سارے لوگ ہیں اللہ، آج ہمارے گھر سونے ہیں، کل ان کی باتوں سے، ان کی آوازوں سے ہمارے گھر کی دیواریں، ہمارے گھر گونجا کرتے تھے، محفلیں لگا کرتی تھی، ان کے پاس ہم بیٹھتے تھے، ان سے فائدہ اٹھایا کرتے تھے، ہے میرے اللہ آج وہ ہمارے درمیان ہے، آج اپنی قبروں کے اندر ہے، یا اللہ آج اپنی قبروں کے اندر میرے مولا وقت اتنی تیزی سے گزر گیا، پتہ ہی نہ لگا ان کی رفاقت کا، پتہ ہی نہ لگا ان کے ساتھ کا، یا اللہ ابھی پچھلے رمضان میں ہے، یا اللہ والد صاحب رخصت ہوئے، اے اللہ کی ذات کی قسم میں اپنے والد کی کمی لمحہ لمحہ محسوس کرتا، لمحہ لمحہ محسوس کرتا، یا اللہ یا اللہ یا اللہ اسی طرح یا اللہ ہمارے وہ لوگ جن کی دعاؤں کی برکت سے، جن کی محنتوں کی بنا پر ہم آج یہاں پر ہیں، یا اللہ میں اس شخص کو بھول نہیں سکتا، یا اللہ میں اس شخص کو بھول نہیں سکتا، یا اللہ ابھی تک ذہن قبول نہیں کرتا وہ دنیا سے چلا گیا، یا اللہ جس طرح میرا والد کو بھی میرے والد کی طرح مجھے پالتا، میرے والد کی طرح میری تربیت کرتا، یا اللہ میرا شیخ، میرا مربی، یا اللہ دنیا سے رخصت ہوئے، کئی سال گزر چکے ہیں، لیکن آج تک وہ ہماری یادوں میں اسی طرح زندہ ہے، ہماری باتوں میں اسی طرح زندہ ہیں، یا اللہ میرے شیخ، میرے استاذ، یا اللہ دنیا سے رخصت ہوئے، یا اللہ اوپر ہی اوپر آپ نے بلا لیا، بالا ہی بالا آپ نے بلا لیا، زمین کی گندگی بھی نہ لگنے دی، روح کو اوپر ہی اوپر بلا لیا، یا اللہ میرے شیخ، میرے استاد حضرت مولانا عطا الرحمن صاحب، یا اللہ دنیا سے رخصت ہوئے، یا اللہ آج اپنی قبر کے اندر ہیں، میرے مولا اسی طرح میرے شیخ حضرت واسف منظور صاحب، یا اللہ مجلس سے لگا کرتی تھی، ایک دنیا فیض اٹھا رہی تھی، ایک دنیا فائدہ اٹھا رہی تھی، آج اپنی قبر کے اندر ہیں، یا اللہ یا اللہ یا اللہ ان تینوں کی اسی طرح اور تمام لوگوں کی، یا اللہ قبروں کو جنت کا باغ بنائیے، اپنے نور سے منور فرمائیے، ان کی نیکیوں کو قبول فرمائیے، برائیوں کو معاف فرمائیے، تاحد نگاہ قبر کو وسیع فرمائیے، تاحد نگاہ قبر کو وسیع فرمائیے، یا اللہ یہ بھی پچھلے دنوں میرے شیخ کی والدہ بھی رخصت ہوئی، استاد محترم کی والدہ بھی رخصت ہوئی، ان کا بھی انتقال ہوا، والد بھی دنیا سے رخصت ہوئے، یا اللہ ان کی قبروں کو بھی جنت کا باغ بنائیے، اپنے نور سے منور فرمائیے، ان کی نیکیوں کو قبول فرمائیے، برائیوں کو معاف فرمائیے، یا اللہ یا اللہ یا اللہ ہم سب کو بھی ایمان پہ زندہ رکھنا، اللہ ایمان پہ زندہ رکھنا، اللہ ایمان پہ خاتمہ فرمانا، اللہ ایمان پہ خاتمہ فرمانا، جب دنیا سے جا رہے ہوں وہ زبان سے جاری ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہم بھی اسرائیل کو کہہ رہے ہوں ارے اسرائیل جلدی روح نکال، جلدی روح نکال، غدن نلتقی احبہ محمد و صحابہ، ارے اسرائیل میں نے تو اپنے نبی کو دیکھا بھی نہیں ہے، میں نے تو اپنے محمد کی زیارت بھی نہیں کی ہے، میں نے اپنے نبی کے صحابہ کو نہیں دیکھا ہے، اسرائیل جلدی روح نکال تاکہ میں اپنے نبی کی زیارت کر لوں، تاکہ میں اپنے صحابہ کی زیارت کر لوں، یا اللہ ہمیں ایسی موت نصیب فرمائیے، یا اللہ ایسی موت
موت ہمیں نصیب فرمائیے، گناہ پر موت سے محفوظ فرمائیے، گناہ پر موت سے محفوظ فرمائیے یا اللہ، گناہ پر موت سے محفوظ فرمائیے یا اللہ۔ ایسا نہ ہو ساری زندگی ایمان کے ساتھ گزاری، کہیں مرتے میں ایمان نہ چھن جائے، اللہ بڑا خسارہ ہو جائے گا یا اللہ، بڑا گھاٹا ہو جائے گا۔ ساری زندگی عبداللہ بن کے زندگی گزاری، ساری زندگی عبد الرحمن بن کے گزاری، ساری زندگی محمد بن کے زندگی گزاری، مرتے میں اپنے گناہوں کی وجہ سے ایمان چلا گیا، اللہ خسارہ ہو جائے گا یا اللہ۔ ایمان پہ زندہ رکھا ہے، ایمان پہ خاتمہ نصیب فرماؤ یا اللہ، ایمان پہ خاتمہ نصیب فرماؤ یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ دعا کے اختتام کو پہنچ چکا ہوں یا اللہ، دعا کے اختتام کو پہنچ چکا ہوں۔ میرا غالب یقین یہ ہے، میرا اللہ نا امید نہیں لوٹائے گا، ہمیں نظر نہیں آ رہا لیکن یہ ہاتھ مغفرت سے بھرے ہوئے ہیں، یہ ہاتھ رحمت سے بھرے ہوئے ہیں، یہ ہاتھ جہنم کی آزادی کے پروانے سے بھرے ہوئے ہیں۔ میرا یقین مجھے یہ کہتا ہے، میرا وجدان مجھے یہ کہہ رہا ہے، میرا اللہ ہمیں آج اس مجلس سے نا امید لوٹانے والا نہیں ہے۔ ادھر گئے ماں در گئے نا امیدی نہیں، اس درگاہ میں کوئی نا امیدی نہیں ہے یا اللہ یا اللہ۔ میرے یقین کو یا اللہ، میرے یقین کو پورا فرما دیجئے یا اللہ، آج اسی یقین پر فیصلہ فرما دیجئے یا اللہ۔ ہم فقیر ہیں، اپنی اوقات کے مطابق مانگ رہے ہیں، مانگنے والا فقیر اپنی اوقات کے مطابق مانگتا ہے، دینے والا اپنی شان کے مطابق دیتا ہے۔ اللہ آپ بادشاہ ہو، اللہ آپ شہنشاہ ہو، آج ہمیں اپنی شان کے مطابق عطا فرماؤ یا اللہ۔ ہماری تمام دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے، آپ کی برکت سے قبول و منظور فرمائیے، آمین آمین آمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتہ۔